الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں، عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ، دائرے میں ہونا چاہیے۔ ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ہے، کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو، اس میں کئی فائدے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2910، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے، آپ کو ایک حسنات، ایک ثواب ملیں گا، اور ایک ثواب کے 10 گنا حسنات ہے۔ یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے، آپ کو 10 ثواب ملیں گے۔ اور اللہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے، یعنی 10 10 10، آپ کو 30 حسنات ہے، 30 ثواب ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم، الف کے 10 حسنات 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 30 ثواب۔ بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے، آپ کے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ
ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے. ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے, فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے, اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے. تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے. ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے, اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ. ہر روز وہ حاضری دیتا ہے. جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے. جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے, وہاں بھی اسے پی ملتا ہے, پی فار پریزنٹ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا, وہ ایگزامینیشن میں بیٹھے گا, ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں, کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں. پی کا مطلب پاس نہیں, پی کا مطلب پریزنٹ. لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا, اسے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کیا اس زندگی کے بارے میں جانیں, کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے, کیا فرض ہے کیا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں, اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے, اچھا کیا برا کیا, فرض کیا حرام کیا, تو کیا فائدہ. تو اگر آپ اس امتحان میں, زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے, لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا, اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا. آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں, ایک ہفتہ رہتا ہے, آپ کا قریب دوست ہے, ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے. ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے, وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں, اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی. وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے, آپ کو انگریزی نہیں آتی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں, کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے, اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے, اور اس خط کا ترجمہ کر سکے گا. آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے, میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا. تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق, ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے. آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب, اپنے خالق, اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا. ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں, لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں. عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو. ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں, اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے, اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا, اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے. قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے, ایک گائیڈ ہے. آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے, ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے.
ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا۔ تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا، 5 منٹ تو کھولنے کے لیے لگیں گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے۔ قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ عزت دو، اونچائی پہ رکھو، پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے، اس کو محفوظ رکھو، لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے، ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز پڑھو۔ آپ جب عرب ممالک جائیں گے، آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر چند منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو ضائع نہیں کرتے، کیا کرتے؟ فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں۔ جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھ کے نماز پڑھنے لگتے۔ ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن صرف سب سے پہلی صف میں، اول صف میں۔ دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں، کیوں؟ دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا تو کوئی آ کے ٹوکے گا، اس کی پیٹھ قرآن مجید پہ حرام۔ آپ قرآن مجید کو پیٹھ نہیں دکھا سکتے، اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام۔ میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں، اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز۔ دیکھا میں استاد کا منہ قبلے کی طرف، اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے، کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ کعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صف میں بیٹھے رہتے، ان کی پیٹھ قرآن مجید کی طرف ہے۔ یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کم از کم قرآن مجید تو پڑھو۔ میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک اپنے ہندوستان کے اچھے قاری تھے، بہترین قاری، جو جاتے سعودی عربیہ، اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا، تو وہ سعودی حضرات جانتے تھے کہ اچھے قاری ہے، تو بولے قاری صاحب آپ امامت کرو۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت، اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھرتے۔ تو اس وقت ایک عرب، ایک سعودی، وہ قاری کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب کہتا ہے کہ قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن نماز کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہی چٹکلے کو سمجھیں گے، جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے۔ جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کنویں میں، سوچتے ہیں کہ کنویں میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا، اور چلے جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا، تو ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح کے پہلے کنویں سے باہر کیوں نہیں نکالا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں، کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی آپ پہ۔ یعنی آپ قرآن مجید کی آیتوں کو مت چھپاؤ، جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب، یہ میرے لوگ ہیں، these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense۔ یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے، میں قرآن کو فولش نانسنس جیسا لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔